الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ درس میں ہم نے اذان کے حوالے سے مسئلہ دیکھا تھا. پنکھا چل رہا ہے. اذان کے سلسلے میں ہم نے ابتدا اس کی کیسے ہوئی اور پھر اقامت کے کلمات کیا ہیں. اسی طریقے سے اقامت دوہری کہنی ہر نماز کے لیے اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ سب ہم نے دیکھا تھا. آج کے درس میں اذان اور اقامت ہی کے کچھ مسائل جو باقی رہ گئے تھے اس کو مکمل کر کے پھر اگلے چیپٹر کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. تو فجر کی اذان میں اضافے والی روایت ہم نے پڑھی تھی، الصلاۃ خیر من النوم. اس طرح کی روایتیں ساری گزر گئی ہیں. اب ایک مسئلہ ہے اذان کے جواب، اذان کا جواب دینے کا کیا حکم ہے. اذان کا جواب کیسے دینا ہے؟ اذان کا جواب کیسے دینا ہے؟ جس طریقے سے مؤذن الفاظ دہراتا ہے، ادا کرتا ہے، ویسے ہی انہی الفاظ کے ساتھ اسی انداز میں اذان کا جواب دیا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا جواب بھی اللہ اکبر ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ. پوری اذان کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے. لیکن فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بتایا گیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیسے دیں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی الفاظ الگ سے مروی ہیں؟ آپ لوگوں کے علم میں ہے کوئی اس طرح کی چیز؟ کیسے جواب دیں گے اس کا؟ وہی الفاظ ہیں وعلیکم السلام. بعض لوگ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تم نے سچ کہا اور تم نے نیکی کا کام کیا. صدقت و بررت تو یہ گویا مؤذن کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے سچی بات کہی ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے، یہ تم نے سچی بات کہی ہے، یہ مؤذن کو گویا کہا جا رہا ہے. اس کی حدیث کی روح سے کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی صحیح حدیث سے اس طرح کی چیزیں ثابت نہیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح روایت اس سلسلے میں ہمارے پاس آئی ہے، اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی ہوگا. الصلاۃ خیر من النوم کا جواب الصلاۃ خیر من النوم، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. یعنی مؤذن کی اذان جیسے جن الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ مؤذن کے اذان کا جواب بھی دو. تو جیسے ہم اذان کے دیگر کلمات کو اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جواب دیتے ہیں جیسے مؤذن کہتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کے سلسلے میں بھی وہی بات ہوگی اور وہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بھی اس کا جواب وہی ہوگا جو مؤذن کہتا ہے، یعنی الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سے ہی اس کا جواب دیا جائے گا. اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اذان کے بعد ایک انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور درود کے بعد جو مسنون دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے. درود کی فضیلت پیارے نبی نے مسلم کی حدیث میں بیان فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کو جواب دو اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو. بس جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور بعض دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. تو درود کے کلمات
کہنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا آئی ہے اس لیے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے، گزشتہ یعنی ایک دم ابتدا میں شروع میں ہم نے کہا تھا کہ جو چیزیں نئی ہمارے سامنے آئیں گی ہم ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ دعا وغیرہ کے جو معاملات ہیں، دعا کے مسائل ہیں، جو دعائیں ہیں، نماز سے متعلق ہو یا طہارت سے متعلق ہو یا اذان سے متعلق ہو، جتنی دعائیں آئیں گی ہم ان دعاؤں کو اگر یاد نہیں ہیں تو دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ عام درس نہیں ہے، یہ کوئی محاضرہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ گویا ایک کلاس ہے، اور ہم یہاں وہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں، سیکھنا ہے وہ چیزیں جو ہم پہلے سے جانتے نہیں ہیں، تو ایسی چیزیں جو یاد کرنے کی ہو، جو ہمیں پہلے سے یاد نہیں ہے، ان چیزوں کو، ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اذان کے بعد کی، ان دعاؤں کو اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ دعا یاد کریں، آپ کے پاس موبائل میں بھی حاضر ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو لیکچر کے بعد انشاءاللہ درس کے بعد وہ آپ کو گروپ میں بھی فراہم کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ جی، اذان کے ہاں، تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد انسان مؤذن کے اذان کا جواب کیسے دے گا، یا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب کیسے دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت و قوت مگر اللہ کی جانب سے۔ تو ہم عام طور پہ اس طرح کی چیزیں کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی ناپسندیدہ حرکت ہو جائے، سن کر کے کہتے ہیں ارے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کوئی غلطی کر رہا ہے تب یہ بولنا چاہیے، حالانکہ معنی کے اعتبار سے وہ ویسا نہیں ہے۔ ایک مؤذن یعنی ایک آدمی آپ کو بلا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ جو کامیابی کی طرف آنا ہے، نماز کی طرف آنا ہے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم مسجد کو نہیں آ سکتے ہیں، کامیابی کی طرف نہیں آ سکتے۔ تو اسی لیے یہ تعلیم دی گئی کہ اس وقت جب مؤذن بلائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ذریعے تو یہ الفاظ کہیں جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہم نماز کو آئیں گے لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر نہیں آ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مطلب۔ جو دعا ہے اذان کے بعد کی جو ابھی پڑھی ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔ اس دعا کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے بہت سارے الفاظ داخل کر دیے ہیں، ایڈ کیے ہیں، ایکسٹرا فٹنگ کی ہے۔ ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا قرآن یا حدیث سے اس طرح کی چیزیں ثابت ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں جیسے کہ دعا کے اندر ہم دیکھتے ہیں مسنون دعا ہے، اس کے اندر فضیلہ جو ہے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ کے بعد ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے عام طور پہ، والدرجۃ الرفیعہ، سنے ہوں گے اطراف و اکناف میں اذانیں ہوتی ہیں، تو الفضیلہ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو یعنی کہ بلند مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ اے اللہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور بلند مقام عطا فرما، فضیلت عطا فرما۔ تو اس میں ایکسٹرا فٹنگ کرتے ہیں لوگ، والدرجۃ الرفیعہ، کہ بلند درجہ عطا فرما، حالانکہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے، الوسیلہ والفضیلہ میں وہ سارے معنی و مفہوم آ جاتے ہیں، لیکن الگ سے الدرجۃ الرفیعہ کا اضافہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ کے بعد وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقام محمود پر بھیج۔ مقام محمود کیا ہے؟ یہ آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جس کی تعریف کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ مقام جو ہے، یہ جو درجہ ہے جنت کے اندر، جو یہ صرف ایک بندے کو ملے گا، ایک ہی بندہ اس کے لائق ہے، اور مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ میں وہ بندہ میں ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملنے والا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر اس کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے رسول کے لیے وہ مانگنے کا حکم گویا ہمیں دیا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ تو اب مقام محمود بہت بلند جگہ ہے، بہت ایسی جگہ ہے جس کی تعریف کی گئی ہے۔ لفظ محمود کا معنی ہی ایسی چیز یا ایسی جگہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں شامل کر کے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ جو ہے، یہ ایکسٹرا فٹنگ ہے جو بعد میں ایجاد کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز قیامت نصیب فرما۔ حالانکہ اس دعا کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے؟ اگر اس دعا کی فضیلت آپ لوگوں کے میں سے کسی کے علم میں ہو تو بتائیں۔ یہ جو اذان کے بعد درود پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کی فضیلت کیا ہے کسی کے علم میں؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت ہی یہ بتائی گئی ہے کہ جو شخص اس کا اہتمام کرے گا، روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش اسے نصیب ہوگی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی کی شفاعت۔ انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا، مشکل گھڑی میں ہوگا، ایسے وقت میں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی کو حاصل ہو جائے، آپ کسی کے بارے میں اللہ کے پاس سفارش کر دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس دعا کی فضیلت ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ اس کا اہتمام کرے گا، میں روز قیامت اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت الگ سے از خود بیان کر دی ہے، تو پھر الگ سے یہ کہنا کہ اے اللہ تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز قیامت نصیب فرما، یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ اس کا اضافہ کیا جائے۔ تو یہ بھی زیادتی ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور جب پوری دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، روایتیں اس سلسلے میں جو آئی ہیں وہ ضعیف ہے۔ اہل علم نے کہا کہ انک لا تخلف المیعاد کا جو ٹکڑا ہے دعا کے اندر، وہ صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہوتا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ لیکن اس دعا کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کا اضافہ کرنا، زیادتی کرنا، یا اس میں اس طرح کی چیزیں فٹ کرنا، یہ چونکہ حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کا یا ان الفاظ کا اہتمام درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ویسے ہی الفاظ ادا کرنے ہیں جیسے الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے کہ دعاؤں کے سلسلے میں بھی اہل علم نے کہا کہ دعا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ شروع میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ دعا جو ہے عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، یعنی ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے اللہ کی جانب سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کیا گیا ہے، اس میں آپ کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی چونکہ عبادت ہے، توقیفی ہے، اللہ کی جانب سے ہے، لہٰذا جتنے الفاظ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم تک پہنچے ہیں اتنے ہی الفاظ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، دعا پڑھنا چاہیے، اس میں تھوڑا بھی کمی بیشی یا اضافہ، حذف و اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بطور خاص اس وقت جب دعا کے اندر ایسے الفاظ شامل کر دیے جائیں جو شرکیہ ہوں، یا ایسے الفاظ جو بدعات پر مشتمل ہوں، تو اس طرح کے الفاظ اگر شامل کیے گئے تو پھر ان کا پڑھنا ہی حرام ہو جائے گا، سرے سے حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی اور اضافہ کسی دعا کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے کچھ مسائل ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اذان دینی چاہیے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں،
फ़र्ज़ نمازوں کی بات کر رہا ہوں میں، ہر نماز کے وقت اذان دینی چاہیے، اور خاص طور پہ اس جگہ جہاں پہ اذان نہیں ہوئی ہے وہاں پہ اذان دے کر کے ہی نماز پڑھی جانی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے اور تم میں سے بڑا جو ہے وہ امامت کرائے۔ دوسری بات یہ کہ اذان کے دوران مؤذن کو اپنے کانوں میں انگلی ڈالنا چاہیے، شہادت کی انگلی اپنے کانوں میں ڈالنا چاہیے، جیسے عام طور پہ ہمارے پاس معمول ہے، الحمدللہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ جب اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے دوران حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ دائیں بائیں مڑنے کا حکم موجود ہے۔ حی علی الصلاۃ میں دائیں طرف اور حی علی الفلاح میں بائیں طرف رخ کیا جائے گا، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ صرف چہرہ دائیں بائیں ہونا چاہیے، پورے وجود کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ یا سینے وغیرہ کے ساتھ دائیں بائیں مڑنا یہ درست نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف چہرہ دائیں بائیں مڑے، اتنا کافی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، چاہے وہ 10 منٹ کا وقت ہو، 15 منٹ کا وقت ہو، 20 منٹ کا وقت ہو، جو نمازوں کے اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، باتوں میں، کسی قسم کی حرکتوں میں، بیہودہ گوئی میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس دوران دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ، جو کچھ تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ تو اذان کے بعد دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا ہے، تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو جاہل لوگ عام طور پہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کورونا کا وقت آیا تھا تو اس وقت بے وقت بھی نمازوں کا وقت نہیں ہوتا تھا، دوسرے اوقات میں بھی صبح میں، کبھی دوپہر میں، کبھی رات 10 بجے، 12 بجے، 11 بجے اذانیں دی جاتی تھی مسجدوں سے، اسپیکر سے۔ تو یہ جو اذانیں دی گئی ہیں یا دی جاتی ہیں بعض مواقع پہ، مصیبتوں کے نزول کے وقت، بلاؤں کے نزول کے وقت، کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس وقت اس کو دور کرنے کے بارے میں کیا یہ عمل شرعاً درست ہے، ثابت ہے؟ کسی کے پاس جواب اس سلسلے میں؟ یہ عمل درست نہیں ہے۔ اذان نماز کے لیے، اذان جو ہے نماز کے لیے، تو نماز کے لیے ہی اذان دی جائے گی۔ بلاؤں اور مصیبتوں کے نزول کے وقت جو اذانیں دی جاتی ہے یا دینے کا جو تصور ہے لوگوں کا، جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کے پاس کوئی صریح دلیل اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کا عمل درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب من کیا انسان کو، کوئی بھی مسئلہ ہوا، کوئی بھی معاملہ ہوا، تب اٹھ کے اذان دے دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ اذان نماز کے لیے ہے، لہٰذا نماز کے لیے اذانیں دی جائیں گی۔ جی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، ابھی فوراً آئے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، اذان کے فوراً بعد اقامت کہہ سکتے ہیں، یعنی نماز شروع کر سکتے ہیں یا نہیں، یا وقفہ ہونا چاہیے، تھوڑی تاخیر ہونی چاہیے؟ جی تاخیر ہونی چاہیے، وقفہ ہونا چاہیے۔ اگر فوراً شروع کر دے تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، جواز تو ہے، یقیناً جواز ہے، کیا جا سکتا ہے،
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات بعض مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ مغرب کی نماز میں تھوڑی بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے، اذان ادھر ہوئی اور ادھر اقامت شروع ہو جاتی ہے، 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوتا ہے، لمحہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز ہے۔ اذان اور تکبیر یعنی اقامت کے درمیان نفل نماز ہے، یہ عام حدیث ہے، عام حکم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایک نماز خاص نہیں کی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا کسی نماز کو کہ فلاں نماز میں ہی اذان اور اقامت کے درمیان نفل پڑھنا ہے، سنت پڑھنا ہے، نہیں، 5 نمازیں اس کے اندر شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد بھی سنتیں پڑھی جا سکتی ہے، نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کم از کم 2 رکعت انسان پڑھ سکتا ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں اس کی، انشاءاللہ سنتوں کا جب باب آئے گا تو وہاں پہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد اقامت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے، جس میں اگر کوئی چاہے تو 2 رکعت پڑھ سکے، یا اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو جیسا کہ کہا گیا کہ اذان اور اقامت کا درمیانی وقت جو ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو کوئی دعا کرنا چاہے تو وہ دعا بھی کر سکے، وقفہ ہونا چاہیے۔ نماز فجر کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، کیا اس سے پہلے بھی کوئی اذان ہے؟ یعنی 5 نمازیں جو ہے دن میں، 5 نمازوں کے لیے 5 اذانیں ہیں، کیا چھٹی اذان بھی کوئی ہے؟ جی، تہجد کی اذان، جی، جمعہ، اب تو فرض مطلب ظہر کے قائم مقام ہے نا، وہ تو فرض کے لیے، جی، سحری کی، جی، سحری نہیں، ہاں، وہ تہجد کے لیے اذان ہے، اس میں آپ سحری کو بھی داخل کر سکتے ہیں، رمضان ہے تو سحری کا وقت ہوگا، لوگ عام طور پہ اسی وقت سحری کھاتے ہیں۔ تو ایک اذان جو ہے من جملہ اگر ہم کہیں تو یہ کہ اذان فجر سے کچھ دیر پہلے ایک اذان ہوتی ہے، اذان فجر سے کچھ دیر پہلے ایک اذان ہے، جس کا ثبوت حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام طور پہ 2 صحابی اذان دیا کرتے تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے اور ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیتے کب؟ اذان نماز فجر کے لیے نہیں، نماز فجر سے پہلے سحری کے وقت میں یا تہجد کے وقت میں جو اذان دی جاتی تھی، اس کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ جو شخص تہجد میں مشغول ہیں وہ ہوشیار ہو جائے کہ اب جو ہے اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، یا جو لوگ سو رہے ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے کہ اب آپ بیدار ہو جائیں کہ سحری کا وقت یا تو ہو گیا ہے یا پھر نماز فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ تو روایت ہے اس سلسلے میں صبح صادق سے کچھ دیر پہلے بھی ایک اذان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، یعنی سحری کے وقت میں ان کی اذان ہوتی تھی، صحابہ سحری کھا رہے ہوتے تھے تو وہ اذان دیتے تھے، تو آپ نے کہا کہ اگر بلال کی اذان سنو تو سحری سے رکنا نہیں، سحری جاری رکھو، کھانا کھاتے رہو، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والے لوٹ آئے اور سونے والے خبردار ہو جائے۔ تو 2 اذانیں ہیں، ایک اذان فجر سے پہلے ایک اذان ہے اور ایک نماز فجر کے لیے ایک اذان ہے، اس کا ثبوت حدیث کے اندر موجود ہے۔ جمعہ کی اذان سے پہلے اذان، جی، جمعہ کی اذان سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، اللہ کے نبی کے دور میں وہ اذان نہیں تھی، نہیں ہوا کرتی تھی،
یہ اذان شروع ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا آغاز کیا، اس کی شروعات کی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ایک خاص سبب تھا، اس کی ایک خاص وجہ تھی، ریزن کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے کی آبادی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی، سمٹی ہوئی آبادی تھی، مختصر آبادی تھی، تو اذان کی آواز یا تو پہنچ جاتی تھی یا لوگوں کو اطلاع مل جاتی تھی کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، جمعہ کا وقت ہو چکا ہے۔ ہم لوگ جیسے ایک اذان دیتے ہیں، وہ ایک اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کی ہوتی تھی، لیکن جیسے ایام گزرتے گئے دھیرے دھیرے آبادی بڑھتی گئی، اور آبادی اتنی بڑی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آبادی کافی زیادہ ہو گئی، لوگ مارکیٹ وغیرہ میں اپنے کاروبار وغیرہ میں مشغول جب ہوتے تھے تو نماز کے سلسلے میں اطلاع نہیں ہو پاتی تھی، اذان کی آواز وہاں تک نہیں جا پاتی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت کیا کیا؟ بازار میں اذان دینے کا حکم جاری کیا۔ تو آپ کے حکم سے بازار میں اذان دی جاتی تھی، مارکیٹ میں اذان دی جاتی تھی، تاکہ یہاں کے بیوپاریوں کو، خرید و فروخت کرنے والوں کو علم ہو جائے کہ اب جمعہ کا وقت ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ایک وارننگ بیل جیسے ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہ اذان تھی کہ اب وقت ہونے والا ہے جمعہ کا، آپ لوگوں کو جمعہ کے لیے تیاری کرنا چاہیے، خرید و فروخت کو اب بند کر دینا چاہیے، یہ مطلب تھا۔ تو مارکیٹ میں اذان انہوں نے شروع کی تھی، ایسا نہیں کہ ہر جگہ، اگر یہ جو نماز ہے یا عفواً اذان ہے جمعہ کی، اگر وہ سنت ہوتا یا اسے کرنا ضروری ہوتا، وہ اذان دینا ضروری ہوتا، تو پھر تو ہر محلے کے لیے آپ ایک ایک مؤذن کو مقرر کر دیتے تھے اور ہر جگہ اذان ہوتی، لیکن نہیں، آپ نے مارکیٹ کے اندر اذان کا وہ جو حکم دیا تھا، مارکیٹ کے اندر دیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہاں جو لوگ مشغول رہتے ہیں کاروبار میں، ان کو اطلاع مل جائے کہ بھئی نماز کا وقت ہونے والا ہے، آپ کاروبار سے فارغ ہو جائیں یا بند کر دیں اور نماز کے لیے اب تیاری کریں۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اذان نہیں تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شروع کی تھی، وہ بھی ایک خاص مصلحت کے تحت مارکیٹ میں شروع کی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے، نماز کے وقت سے مطلع کیا جائے۔ تو اب چونکہ وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، ویسی حاجت باقی نہیں رہی لوگوں کی۔ اب آپ کے پاس لاؤڈ اسپیکر ہے، مائک ہے، آواز دور دور تک پہنچائی جا سکتی ہے، آپ کے پاس گھڑی ہے، موبائل میں ٹائم سسٹم موجود ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو جب یہ سارے مسائل حل ہو چکے ہیں نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں، اذان کے اوقات کے سلسلے میں، تو اب اس اذان کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز نہیں کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ حضرت عثمان نے آغاز کیا بھی تھا، تو ایک مصلحت کے تحت وقتی طور پہ انہوں نے اس کی شروعات کی تھی۔ تو لہٰذا جو اذان جمعہ کے دن 2 اذانیں دی جاتی ہے، اصل خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ اصل اذان ہے، اس سے پہلے جو اذان ہوتی ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل ہے تو وہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا آغاز کیا تھا، لیکن چونکہ مقصد ختم ہو چکا ہے اور مطلب حاصل ہو چکا ہے، اب اس اذان کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ بیٹھ کر کے خطبہ دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر کے دیتے ہیں، وہ بیان ہوتا ہے۔ ہاں، وہی بتا رہا ہوں میں، ان کے پاس کیا ہے کہ خطبہ جو ہے عربی میں ہوتا ہے، یعنی اصل خطبہ جو ہے وہ عربی ہے، اور عام زبانوں میں جو مسائل یا جس ٹاپک پہ، موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے، اس کو وہ لوگ خطبہ نہیں کہتے، بیان کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں ہی خطبہ دیا ہے، لہٰذا منبر پر اگر کوئی بات کہنا چاہے، مسائل بیان کرنا چاہے، تو وہ صرف اور صرف عربی زبان میں بیان کر سکتا ہے۔ اردو زبان یا کوئی اور زبان اگر اسے بیان کرنا ہے یا بولنا ہے اس میں، تو وہ منبر پہ نہیں بول سکتا ہے، وہ نیچے بولے گا۔
اسے وہ بیان کا نام دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اردو زبان میں جو بھی ٹاپک ہے، موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے پہلے نیچے کرسی پہ بیٹھ کر کے یا ممبر سے نیچے کھڑے ہو کر کے وہ مسائل بیان کرتے ہیں، موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اصل جو خطبہ ہوتا ہے وہ ممبر پہ ہوتا ہے، وہ عربی ہوتی ہے، صرف عربی الفاظ کے ساتھ خطبہ صرف عربی میں ہوتا ہے، اس میں وہ اردو الفاظ یا اردو زبان میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ اصل میں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عربی میں خطبہ دیا ہے تو آپ نے عربی میں خطبہ اس لیے دیا کہ آپ کے سامنے جو سامعین تھے وہ عربی تھے، عرب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، آپ کوئی اور زبان جانتے بھی نہیں تھے، تو آپ کے سامنے جو سامعین ہے آپ اس کو سمجھائیں گے اگر کوئی بات تو اس کی زبان میں سمجھائیں گے۔ اب میں سارے لوگ یہاں پہ اردو والے، اگر میں یہاں پہ عربی لیکچر شروع کر دوں کیا سمجھ میں آئے گا؟ سارے لوگ اٹھ کے بھاگ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عربی میں خطبہ دیا ہے تو اس لیے کہ آپ کی زبان ہی عربی تھی، آپ کے سامعین بھی عربی تھے، سارے صحابہ عربی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں خطبہ دیا ہے۔ باقی اور جگہوں پہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پھیلے اس کے بعد تو اور جگہوں پہ جب گئے تو دوسری زبانوں میں بھی خطبے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ دوسری زبانوں میں خطبے نہیں، دوسری زبانوں میں خطبے ہوئے ہیں، اس کے ثبوت موجود ہے، دلائل موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تفریق کہ عربی خطبہ جو ہوگا وہ ممبر پہ ہوگا اور اردو خطبہ جو ہوگا وہ ممبر سے نیچے ہوگا، یہ تفریق بھی صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ جی اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ اقامت ہو جانے کے بعد کیا سنت یا نفل پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی ہے مطلق۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے وہ کتنی بھی امپورٹنٹ نماز ہو، کتنی بھی اہم نماز ہو، نفل سنت، فرض کا درجہ اختیار نہیں کر سکتی ہے، فرض کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ فرض ہے۔ روز قیامت اللہ جو پوچھے گا فرض کے بارے میں پوچھے گا۔ پہلا سوال، جب آپ کے فرض میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تب سنتوں کا باب کھولا جائے گا اور اللہ کہے گا کہ میرے بندے کی سنتیں دیکھو، نوافل دیکھو کہ اگر اس میں کچھ ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے فرض نماز کی بھرپائی کرو۔ تو سوال جو ہوگا اصل میں وہ فرض نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ تو اگر فرض نماز کی جماعت شروع ہو چکی ہے یا اقامت ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، تو اس وقت کوئی بھی نماز دوسری یعنی سنت اور نفل وغیرہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ عام طور پہ فجر کی نماز میں یہ بارہا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے لیکن فجر کی سنت جو ہے وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، بسا اوقات رکعتیں بھی چھوٹ جاتی ہے ایسے لوگوں کی۔ تو یہ جو ہے اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کی جو فضیلت بیان فرمائی، آپ نے کہا کہ یہ 2 رکعت جو سنت ہے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے افضل بہتر اگر کوئی چیز ہے تو فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی اس فضیلت کو حاصل کرنے کا خیال ہے، شوق ہے، خواہش ہے، تو آپ 3 منٹ 4 منٹ پہلے کیوں نہیں مسجد میں آ جاتے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ کو وہ فضیلت چاہیے تو آپ پہلے مسجد میں آ جائیے، نہ یہ کہ فرض نماز کھڑی ہو اور آپ اس وقت آئے اور پھر فرض نماز چھوڑ کر کے آپ سنتوں میں مشغول رہے۔ کوئی بھی فرض نماز چاہے وہ فجر کی سنت کیوں نہ ہو، فجر کی سنت کیوں نہ ہو، فجر کی سنتیں اپنے تمام تر فضیلتوں کے باوجود بھی کسی فرض نماز کا درجہ یا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ جی ہاں، سنتیں تو عام طور پہ حدیث کے اندر ہے ہی کہ سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، حدیث کے اندر صراحت ہے تمام سنتیں۔ ہاں، فرض آپ آ کے مسجد میں آپ گرچہ گھر میں سنت پڑھ چکے ہیں تو آپ کی سنت تو باقی نہیں رہی، جو سنت موقدہ ہے آپ کی سنت پڑھنے کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی 2-3 منٹ وقت باقی ہے جس میں 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ تحیۃ المسجد کے طور پہ 2 رکعت پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماعت کھڑی ہو تو آپ ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بسا اوقات لوگ اس وجہ سے کہ میری رکعت نہ چھوٹے، اقامت کی آواز جب سنتے ہیں تو دوڑنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں مسجد کی طرف،
تیزی کرتے ہیں آواز سن کر کے اقامت کی، یہ عمل شرعاً درست نہیں ہے۔ دوڑنا، بھاگنا، تیزی کرتے ہوئے آنا مسجد کی طرف، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ یقیناً نماز کا شوق انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اس کا اشتیاق ہونا چاہیے، اس کو پانے کی تڑپ انسان کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اقامت سن کر کے دوڑ کر کے آنا، یا اقامت نہ بھی ہو ایسے بھی دوڑ کر کے بھاگ کر کے مسجد کی طرف آنا، یہ نماز کے خشوع و خضوع میں خلل انداز ہونے والی چیز ہے۔ لہٰذا اسے شریعت نے منع کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو، بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم امام کے ساتھ پاؤ اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لو، ادا کر لو۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا اذان، ایک شخص پہلے سے مسجد میں موجود ہے، اس کی موجودگی میں مسجد میں اذان ہو جاتی ہے، اب کیا اذان کے بعد وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ جی، سخت ضرورت ہو تو جا سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ایسے کوئی اپنی خواہش سے ایسے ہی دل کیا، اذان ہو گئی ہے لیکن باہر جانے کو دل کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، منع ہے حدیث کے اندر، نہیں جا سکتے۔ حدیث ہے، دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جس شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان سن کر کے مسجد سے باہر نکلا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ روایت جو صحیح مسلم کے اندر ہے، جس نے اذان سننے کے بعد مسجد سے باہر قدم ڈالا، وہ مسجد کے باہر گیا اذان سننے کے بعد، حالانکہ اذان کے وقت مسجد میں تھا، لیکن اذان ہونے کے بعد وہ مسجد سے باہر چلا گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ تو ایسے ہی بلا عذر انسان مسجد سے باہر نہیں جا سکتا ہے اذان ہونے کے بعد۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، شرعی عذر ہے، انسان ناپاک ہو گیا اور اسے طہارت حاصل کرنا ہے، یہ عذر ہے شرعی عذر، تو اس کے لیے انسان جا سکتا ہے۔ یا کوئی ایسا کام کہ جو اس وقت اس کے لیے کرنا لازم ہے، ضروری ہے، تو پھر ایسے شرعی عذر کی بنا پہ نماز وغیرہ کی تیاری کے سلسلے میں اگر باہر جانا پڑے تو جا سکتا ہے، باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اقامت ہو چکی ہے نماز کی، لوگ کھڑے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، کیا اقامت کے بعد گفتگو کی جا سکتی ہے، بات چیت کی جا سکتی ہے آپس میں؟ کیا خیال ہے؟ اقامت کے بعد بات چیت نہیں کرنا چاہیے، بات کی جا سکتی ہے، اقامت کے بعد گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ گفتگو کوئی بامقصد ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو اس وقت کرنا ہے، ضروری ہے، تو کی جا سکتی ہے، جیسے یعنی جواز کی حد تک اجازت موجود ہے۔ ایک روایت ہے کہ حمید یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے پوچھا کہ کیا نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد امام باتیں کر سکتا ہے، تو انہوں نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور اقامت ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو ناگزیر ہو، ضروری ہو، تو اقامت کے بعد بھی وہ بات کی جا سکتی ہے۔ اور ائمہ حضرات تو بسا اوقات صف وغیرہ کی صف بندی کے لیے اس سب کی تلقین کرتے رہتے ہیں، تو یہ بات ہوتی ہے، تو کوئی ضروری بات ہو تو کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی، لوگوں نے صفیں بھی برابر کر لی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا
کہ آپ جنوبی ہیں ناپاکی کی حالت میں، آپ نے لوگوں سے کہا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر آپ اپنے گھر گئے، جا کر غسل فرمایا، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ اس روایت سے بھی کیا پتہ چلا کہ اقامت کے بعد کوئی ضروری بات ہو تو کی جا سکتی۔ اور دوسری ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ عقیدے کی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بشر تھے، یعنی انسان تھے، آپ فرشتہ نہیں تھے، نوری مخلوق نہیں تھے، نور من نور اللہ جو کہتے ہیں، آپ نور نہیں تھے، آپ بشر تھے، انسان تھے، اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنا آپ کی ذہن سے نکل گیا تھا، آپ بھول گئے تھے۔ تو بھول جانا یہ انسانی کمزوری ہے، یہ بھول جانا، نسیان کا طاری ہونا، بھول چوک، یہ انسان کی کمزوری ہے جو صرف انسان کے ساتھ لاحق ہوتی ہے۔ فرشتے نہیں بھولتے ہیں، اللہ رب العالمین نہیں بھولتا ہے، نوری مخلوق نہیں بھولتی ہے۔ تو یہ انسانی کمزوری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ تو یہاں تک اذان اور اقامت کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ اگر کوئی سوال آپ لوگ کے ذہن میں ہو اذان اور اقامت سے متعلق، جی۔ دیکھیے جماعت، ویسے تو انشاءاللہ بات آگے آئے گی کیونکہ ابھی ہم نے نماز شروع نہیں کیا۔ جماعت جو ہے یہ واجب ہے، اہل علم نے کہا، اور خاص طور پہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے ان لوگوں کو جو اذان سنتے ہیں ان پر جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور ایک دوسری روایت بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کروں، نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور پھر میں لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جو لوگ نماز کے وقت میں اپنے اپنے گھروں میں ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے یہ۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت جو ہے واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی مطلب یہ لوگوں کو غفلت میں ڈالنے والی بات نہیں ہے، جماعت واجب ہے، فرض ہے، جماعتی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے، کسی عذر کی بنا پہ اگر انسان جماعت میں شامل نہیں ہو پایا تو پھر وہ اکیلے میں نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے اپنے گھر میں ہو، کارخانے میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، کوئی عذر اگر ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جماعت فرض ہے، واجب ہے، جماعت میں آ کر کے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ اپنے مقام پہ وہ بات آئے گی۔ اور کوئی اشکال اس بارے میں؟ اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا چیپٹر جو ہے ہمارا احکام قبلہ ہے، قبلے کے احکامات کیا ہیں۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جی، قبلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کعبہ شریف کو قبلہ کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو، جو چوکور مربع گھر ہے ایک کمرے کی طرح، کالے غلاف میں سمٹا ہوا، لپیٹا ہوا، اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ وہی قبلہ ہے۔ اگر آدمی خانہ کعبہ کے اندر ہے، حدود کعبہ میں ہے، تو حدود حرم میں ہے، تو اس کی سمت جو ہے اس چوکور یا مربع گھر کی طرف، اس کمرے کی طرف ہوگی، قبلہ ہے۔ اور جو لوگ باہر ہیں، دور دراز کے علاقے میں ہیں، وہ جس سمت میں کعبہ ہے اس سمت میں اپنا رخ کریں گے۔ یعنی ایک ہوتا ہے عین قبلہ اور ایک ہوتا ہے سمت قبلہ۔ عین قبلہ یعنی قبلہ کعبہ آپ کے سامنے، تو آپ کا رخ ظاہر سی بات ہے ٹھیک کعبے کی طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا کب ہو سکتا ہے؟ جو لوگ کعبے کے اطراف میں، پاس میں، وہی ایسا کر سکتے ہیں۔ لوگ دور ہیں بہت، جیسے ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، ممبئی میں ہیں، اور خانہ کعبہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، تو یہ دور ہو گیا۔ تو ایسے لوگ جو دور دراز رہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ عین قبلہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے بلکہ سمت قبلہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یعنی قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جو سر ہے ٹھیک قبلے کے برابر سامنے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔
ہاں اس طرف قبلہ ہے تو ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، ہمارا جو قبلے کا استقبال جسے کہا جاتا ہے وہ ہو جائے گا اور نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو خانہ کعبہ کو قبلہ کہا جاتا ہے، اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ بعض اہل علم نے اسے نماز کے شرائط میں سے قرار دیا ہے، یعنی اگر انسان کسی بھی وجہ سے اگر اس کا استقبال نہ کرے، خانہ کعبہ کی جانب منہ نہ کرے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ شرائط میں سے شمار کیا ہے، حالانکہ اس میں اختلاف ہے کہ شرائط میں سے نہیں ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسی حالت آ گئی، سچویشن ایسی آ گئی کہ جس میں انسان خانہ کعبہ کا استقبال نہیں کر سکتا، اس جانب رخ نہیں کر سکتا، یا قبلہ معلوم نہ ہو سکے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ویسے تو احکامات آگے آ رہے ہیں، لیکن ایسی صورت میں انسان اجتہاد کرے گا، معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اگر نہیں معلوم ہو تو جدھر اس کا رخ ہے اسی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کر لے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ یا قبلہ کا استقبال جو ہے وہ شرط نہیں ہے بلکہ واجب اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں حکم دیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جی جی قبلے کی طرف پیر رکھ کے سو سکتے کہ نہیں؟ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پہ قبلے کی جانب اس طرح سے پیر نہیں کرنا چاہیے، قبلے کی طرف عام حالتوں میں ایسے پیر نہیں کرنا چاہیے، ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بند کمرے میں ہے، چار دیواری کے اندر ہے، تو اگر وہ پیر کر لیتا ہے قبلے کی طرف تو اس میں حرج نہیں ہے، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں کعبے کی طرف، قبلے کی طرف پیر نہ کیا جائے، خاص طور پہ جب انسان کھلی جگہ میں ہو، کھلے مقام پہ ہو یا بڑی جگہ میں ہو، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی بند کمرے میں رہتے ہوئے پیر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم نماز کے لیے قبلے کے استقبال پر بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، کعبے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا آپ کو، تو آپ کیا کرتے؟ سفر میں بھی ہوتے تو آپ سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے تھے فرض نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ ہوتے تو آپ اتر جاتے تھے سواری سے، اور اتر کر کے قبلے کا رخ کرتے، قبلے کا استقبال کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، فرض نماز پڑھتے تھے۔ اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے؟ فرض نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے تھے، لیکن نفل نماز، سنت نماز، یہ سواری پہ بیٹھ کر کے بھی ادا کر لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے بسا اوقات قبلے کا بھی استقبال آپ نہیں کرتے تھے، بلکہ سواری کا رخ جس طرف ہوتا تھا آپ اسی رخ میں، چونکہ آپ سفر میں ہوتے تھے، سفر کے حوالے سے یہ مسئلہ سمجھیے، سفر میں ہوتے تھے تو سواری پہ رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز، سنت نماز کعبے کا یا قبلے کا استقبال کیے بغیر بھی ادا کر لیتے تھے۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتداً جب آپ نماز شروع کرتے، چاہے وہ نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، آپ جب شروع کرتے، سواری پہ موجود ہوتے اور شروع کرتے، تو اس وقت سواری کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب آپ کر لیتے تھے۔ سواری کا رخ نماز کے آغاز میں قبلے کی طرف کر لیتے تھے، یعنی نماز شروع کرتے تھے قبلے کی طرف رخ کر کے، اس کے بعد پھر جانور جدھر جائے دائیں بائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کنٹینیو کرتے تھے، ویسے ہی نماز توڑتے نہیں تھے کہ جانور ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ نماز کے لیے قبلے کا رخ کرنا یا قبلے کا استقبال کرنا، جیسا کہ ہم نے کہا، ضروری، واجب ہے، لیکن بعض حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان قبلے کا استقبال نہیں کر سکتا ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے لیکن قبلے کا استقبال نہیں کر سکتا۔ وہ کیا حالتیں ہیں؟ ٹرین ہے،
جی اور جی مریض، ہاں ماشاء اللہ بات. اور کوئی وقت ایسا ہو، سچویشن جس میں قبلے کا استقبال ضروری نہیں ہے؟ دو حالتیں عام طور پہ اہل علم نے بیان کی ہیں. ایک تو بھائی نے کہا مریض، بیمار، پیشنٹ آدمی ایسا بیمار ہے کہ وہ استقبال قبلہ نہیں کر سکتا ہے، قبلے کی جانب رخ نہیں کر سکتا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا وہ بستر سے، ایسا بیمار. یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ وہ قبلے کی جانب رخ کر ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے عذر ہے، عذر کی بنا پہ قبلے کا استقبال واجب اور ضروری نہیں ہے. وہ جس سمت میں بھی ہے، جس رخ میں بھی ہے، اسی رخ میں وہ نماز ادا کر لے گا. ایک چیز. اور دوسری چیز، آپ نے سفر کا تذکرہ کیا، وہ بھی ہے اس کے اندر. اس سے پہلے ایک سچویشن خوف کی سچویشن ہے، خوف کی حالت، یعنی انسان حد درجہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا، شدید قسم کا خوف لاحق ہے. جیسے میدان جنگ وغیرہ میں دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، اب اس وقت کیا ہے، خوف کا ماحول ہے، اور سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ چھوڑ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں. قبلے کا رخ اگر کریں گے وقت لگے گا اس میں، تو کیا ہے، بہت سارے مسائل پلٹ جائیں گے، الٹ جائیں گے. خاص طور پہ اہل علم نے کہا کہ یہ خوف کا وقت ہوتا ہے. اس لیے کوئی ایسا آدمی جو شدید قسم کے خوف میں مبتلا ہو، اب ایک آدمی دشمن کا بھی خوف ہو سکتا ہے، یا سیلاب آ رہا ہے، ایسا سیلاب جو ہر چیز کو تہس نہس کر دے، انسان کو ڈبو کر کے رکھ دے، لیکن نماز پڑھنا چاہ رہا ہو، وہ بھاگ رہا ہے ایک طرح سے. اب بھاگتے ہوئے نماز کا خیال تو اس کو آ رہا ہے. اب اگر وہ رک کے قبلے کا استقبال کرے گا، نماز پڑھنے لگے گا، تو جس چیز کا خوف ہے وہ خوف میں وہ مبتلا ہو جائے گا اور وہ چیز ہو جائے گی. تو ایسے وقت میں اہل علم نے کہا کہ حالت خوف میں بھی قبلے کا استقبال ضروری نہیں ہے. وہ جس سمت میں بھی ہے، جس رخ میں بھی ہے، اس رخ میں وہ نماز ادا کر لے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے قرآن مجید کے اندر اصل میں دلیل بھی ہے. دیکھیے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ نے کہا کہ نمازوں کی پابندی کرو، تمام نمازوں کی، خاص طور پہ درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی پابندی کرو، اس پہ محافظت کرو اس کی. وقوموا للہ قانتین، اور پوری طرح اللہ رب العالمین کی جانب مائل ہو جاؤ، رخ کر لو. پھر اللہ کیا فرماتا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. لیکن اگر تم خوف میں ہو، ڈر میں ہو، تو پھر چاہے پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر سوار ہوتے ہوئے، حالت خوف میں ہو تو کیا کرو، نماز ادا کر لو. ظاہر سی بات ہے، ایسی سچویشن میں انسان یا تو سوار ہے یا پھر پیدل چل رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کا رخ جو ہے قبلے کی طرف، ضروری نہیں، کسی اور بھی جانب انسان جا رہا ہے. تو کہا کہ اگر حالت خوف میں تم جس طرف بھی جا رہے ہو، تم اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لو. یہ دلیل ہے. اور تیسری چیز بھائی نے جواب دیا کہ سفر کی حالت میں، ہم مثال کے طور پہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، تو اس وقت قبلے کا علم نہیں ہو پا رہا. ایک تو یہ کہ سواری جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، سواری ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹرین ہم بیٹھ کر کے آگے چلاتے ہیں؟ نہیں چلاتے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. پلین وہ بھی پائلٹ ڈرائیو کرتا ہے، پائلٹ چلاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو ایسی سواری خاص طور پہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یا جس پر ہمارا یہ کنٹرول نہیں ہے، تو ایسے وقت میں خاص طور پہ جس رخ پر وہ سواری جا رہی ہے اسی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسے حالت میں بھی، حالت سفر میں، بس میں، ٹرین میں، فلائٹ میں، اگر ہم قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں کوشش کر کے، اجتہاد کر کے، یا آج کل جو موبائل وغیرہ میں سسٹم موجود ہے، قبلے کا ڈائریکشن بتاتا ہے، ڈائریکشن بتانے والا کوئی ایپ اگر ایسا موجود ہے، تو یہ اور اس طرح کی جو بھی کوششیں ہو سکتی ہے اپنے طور پر اگر انسان کرے اور اس کے ذریعے سے کوئی ایک رخ متعین کر کے اس کو لگے کہ بھئی ہاں یہ قبلہ ہے، اور اس جانب وہ نماز ادا کر لے، تو اس کے لیے کافی ہے، نماز ہو جائے گی.
اگرچہ آپ کو بعد میں یہ پتہ چلے کہ میں نے جس رخ پہ نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ تھا ہی نہیں، اگرچہ آپ کو یہ ثابت ہو جائے کہ ادھر قبلہ نہیں تھا، تب بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو آپ حالت سفر میں، ٹرین میں، پلین وغیرہ میں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ استقبال قبلہ کریں۔ اگر آپ معلوم کر لیں تو بہتر ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو اپنے طور پہ۔ اگر کوشش کے باوجود بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن نے کہا کہ تمہارا رخ جس طرف ہے اسی طرف اللہ رب العالمین بھی ہے، تو ہم نماز اسی طرف رخ کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال اس حوالے سے؟ جی، قبر کی طرف، جی، اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر سامنے قبر ہو تو قبر کی جانب بھی رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قبر کی جانب ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات مسجد کے حدود کے اندر قبریں ہوتی ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے مسجد کے حدود کے باہر ہے، دیوار کے آگے ہے۔ تو یہاں پہ بعض اہل علم نے تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ اگر باہر ہو اور اس جانب کوئی دروازہ، کھڑکی وغیرہ بھی نہیں ہے جس سے قبر دکھتی ہو یا واضح ہوتی ہو، نظر آتی ہو، تو ایسے وقت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسی مسجدوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی بعض اہل علم منع کرتے ہیں۔ ہاں، اگر مسجد کے اندر قبر ہے تب تو اہل علم اس بات پر متفق ہیں، جو حق پرست علماء ہیں وہ متفق ہیں اس بات پہ کہ ایسی جگہوں میں، ایسے مسجدوں میں نماز پڑھنا نہیں چاہیے، اور خاص طور پہ اس وقت بھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب قبر آگے کی طرف، قبر جب آگے کی طرف ہو خاص طور پہ، تب تو نماز آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسی جگہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، نماز دوسری جگہ جا کے ادا کرنا چاہیے۔ جی، پیچھے طرف قبر ہو، ہاں، وہی بول رہا تھا میں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر مسجد کے یعنی نماز کے آگے نہیں ہو، نمازی کے آگے نہیں، اگر پیچھے کی طرف ہو تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن پھر بھی اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنے سے بچنا ہی چاہیے اگر مسجد کی باؤنڈری کے اندر، حدود کے اندر اس طرح کی کوئی قبر ہو تو۔ جی، یہاں قبرستان کے اندر ہی مسجد بنا دی ہے۔ حدیث میں دیکھیے منع کیا گیا ہے کہ قبرستان کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں اصل میں، ان سب کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو راجح اور صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ قبرستان یا قبر کی جگہوں کو، مقبرے ہے، مزارات ہیں، ایسی جگہوں پر نماز نہیں ہونی چاہیے، نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے، چاہے جائے کہ آدمی وہاں مسجد بنا لے، نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ لہٰذا ایسی مسجدیں بنانا درست نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر پہلے سے مسجد ہے اور بعد میں قبریں وہاں پہ بنائی گئی ہیں یا لوگوں کو دفن کیا گیا ہے تو اصل حکم جو رہے گا مسجد کا ہوگا، قبروں کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے، قبروں کو وہاں سے، مردوں کو نکال کر کے قبر کو کیا کہتے ہیں، قبرستان میں منتقل کر دینا چاہیے۔ اور اگر پہلے سے قبر موجود ہے اور اس کے اوپر مسجد بنائی جا رہی ہے تو پھر ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، قبر مبارک ہے، اس کی بھی دلیل دیتے، مثال دیتے کہ دیکھو آپ ہمیں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سامنے ہے، سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں وہیں پہ، تو ان کا یہ جواب صحیح نہیں ہے، ان کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک ادنا سا عقل رکھنے والا انسان بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو مسجد اور آپ کے حجرے اور گھر کا جو سچویشن تھا، جو گیپ تھا، اس سب کو اگر دیکھے پڑھے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بنائی تھی جب آپ مدینہ پہنچے تھے، بعد میں آپ نے مسجد نہیں بنائی، آپ مدینہ پہنچتے ہی آپ نے مسجد بنائی تھی ابتدائی، تو مسجد پہلے بن چکی تھی اور آپ کی قبر جو ہے وہ بعد میں آپ کی وفات کے بعد بنی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی قبر بھی مسجد کے حدود میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی قبر آپ کا حجرہ تھا، آپ کا گھر تھا، وہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی قبر ہے، اور اس کو بعد میں بھی مسجد نبوی میں شامل نہیں کیا گیا، ابھی بھی مسجد نبوی کے اندر شامل نہیں ہے وہ قبر کا حصہ،
بلکہ اس کو الگ ہی رکھا گیا ہے۔ لوگ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو ان کا رخ اس جانب نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو نہیں گئے ہیں، لیکن جو لوگ گئے ہیں اور دیکھے ہیں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی وہاں پہ نماز بھی پڑھتا ہے تو ان کا رخ سیدھا قبر کی جانب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک دوسری جانب رخ مڑ جاتا ہے۔ تو وہ جو حصہ ہے وہ مسجد کے اندر شامل نہیں ہے قبر کا۔ اور اس سے اوپر بات یہ ہے کہ جو حکمران ہیں، جو پہلے گزرے ہیں اور ابھی کے حکمران ہیں، ان لوگوں نے اس کے بارے میں بہت اہتمام کیا ہے۔ کئی دیواریں اس کے اندر موجود ہے، جالی موجود ہے، اور جو اینٹ کی دیوار ہوتی ہے وہ بھی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ لوہے کی دیواریں بھی ہے، پھر اس کے اوپر سے جالی، یعنی طرح طرح کی بیچ میں رکاوٹیں ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو نماز پڑھ رہا ہے وہ قبر کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ وہ جو قبر کا حصہ ہے وہ مسجد سے الگ رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا ایسی جگہ جہاں پہ آگے قبر ہو تو وہاں پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ جی، مسجد ہے اور آجو بازو کوئی مسجد نہیں ہے، وہاں پہ قبر ہے، نہیں پڑھنا ہے، اکیلے میں پڑھ لیں۔ جی، تو اچھا، ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ چکا ہے، ایک رخ قبلہ سمجھ کر کے وہ نماز پڑھ چکا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں جس طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہوں ادھر قبلہ تھا ہی نہیں، قبلہ تھا ہی نہیں، اس کو بعد میں پتہ چل رہا ہے۔ تو ایسے نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز اس کی ہوگی؟ نماز ہو جائے گی؟ اگر اس نے کوشش کی تھی قبلہ معلوم کرنے کی، قبلہ معلوم کرنے کی کوشش اس نے کی تھی، اس کے باوجود قبلہ معلوم نہیں ہوا، اجتہاد کے باوجود نہیں معلوم ہوا اور اس نے نماز پڑھ لی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن ایک آدمی قبلہ معلوم کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے معلوم، لوگوں سے پوچھ کر کے یا کچھ اور ذرائع استعمال کر کے، ایپس وغیرہ استعمال کر کے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کیا اور اسے پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا، اسے نماز دہرانا پڑے گا، اسے بعد میں نماز ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو حالت نماز میں ہی پتہ چل جائے کہ میں جس رخ کی جانب نماز پڑھ رہا ہوں ادھر قبلہ نہیں ہے، بلکہ قبلہ جو ہے یہ کسی اور طرف ہے یا میرے بالکل مخالف سمت میں، اگر نمازی کی حالت میں کوئی اس کو بتا دیتا ہے یا اس کو خود پتہ چل جاتا ہے یقینی طور پہ، تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کی حالت میں تبدیل ہوگا یا پھر سلام علام پھیرنے کے بعد کچھ نہیں، نماز کی حالت میں جب اس کو معلوم ہو جائے، کوئی بتا دے یا یقینی علم اس کو خود ہو جائے، اسی وقت اپنے رخ کو چینج کر لے گا، بدل لے گا اور قبلے کی جانب۔ اس کے لیے دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک روایتوں میں آتا ہے جب مدینہ آپ گئے ہجرت کر کے تو بیت المقدس کی طرف جو قبلہ اول ہے ادھر رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ پھر 16-17 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، قبلہ بدل دیا گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایتیں بتلاتی ہے کہ نماز کی حالت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا رخ قبلے کی جانب، خانہ کعبہ کی جانب کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اس نے انصار کے کچھ لوگوں کو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، یہ سن کر وہ سارے لوگ نماز ہی میں کعبے کی طرف گھوم گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں خانہ کعبہ کا یقینی علم ہو جائے تو اسے فوراً قبلہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ اور کوئی سوال اس حوالے سے؟ کافی ہے؟ ہاں، جنازے کی نماز پڑھ سکتے، اس کے لیے دلیل موجود ہے، قبر کے پاس نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جی انشاءاللہ جب اس کی تفصیل آئے گی تو اس کو دیکھیں گے، لیکن دلیل اس کی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔